السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ میرے فلسطین میں آؤں گا، اس کے گھر سے جو 3 لڑکیاں برآمد ہوئی تھیں، وہ بھی اس فقرے کو مکمل نہ کر سکیں۔ انہوں نے اپنے متعلق بتا دیا کہ انہیں اخلاقی تخریب کاری اور مردوں کو پھانس کر استعمال کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ارسلان کے گھر راتوں کو محفلیں جمع کرتی تھی، جس میں فوج اور انتظامیہ کے افسر آیا کرتے تھے۔ ان کی خفیہ ملاقاتیں اور اجلاس ان لڑکیوں کے بغیر ہوتے تھے۔ لڑکیوں نے یہ تصدیق کر دی کہ مصر میں بغاوت کے لیے زمین ہموار کر دی گئی ہے۔ جس لڑکی نے دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل کرا دیا تھا، اس نے قتل کی ساری کہانی سنا دی جو بیان کی گئی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ الادریس کے بڑے بیٹے کو پہلے ہی اپنے جال میں محبت کا جھانسا دے کر لے چکی تھی۔ اسے ارسلان اپنے باپ الادریس کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا، لیکن ارسلان نے منصوبہ بدل دیا اور اس لڑکی سے کہا کہ دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل کرا دو۔ ایک ہی رات میں تقریباً 250 اونٹ مرکزی دفتر کے سامنے لائے گئے۔ ان پر غلہ اور خوردن نوش کا دیگر سامان لدا ہوا تھا۔ یہ اونٹ 3-4 قافلوں کی صورت میں مختلف جگہوں سے پکڑے گئے تھے۔ اناج وغیرہ کو سرحد سے باہر جانے سے روکنے کے لیے گشتی پارٹیوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ یہ ان کی پہلی کامیابی تھی۔ ان قافلوں کے ساتھ جو آدمی تھے، انہوں نے شہر کے چند ایک ویاپاریوں کے نام بتائے۔ ان ویاپاریوں نے تمام غلہ اور دیگر سامان زیر زمین کر لیا تھا۔ ادھر رات کے بعد یہ سامان باہر کے اجنبی تاجروں کے ہاتھ بیچتے تھے۔ ان آدمیوں نے دیہاتی علاقوں میں سے بھی چند ایک جگہوں کی نشاندہی کی جہاں اجنبی سے تاجر موجود رہتے تھے، اور تمام تر رشد اکٹھی کر لے جاتے تھے۔ شتربانوں میں سے باج نے ایک سرحد کی ایک جگہ بتائی۔ یہ قافلے سوڈان جایا کرتے تھے۔ وہاں ایک سرحدی دستہ موجود تھا۔ انکشاف ہوا کہ اس دستے کا کمانڈر دشمن سے باقاعدہ معاوضہ یا رشوت لیتا اور قافلے گزار دیتا تھا۔ یہ انکشاف بھی ہوا کہ یہ اہتمام ارسلان کی زیر کمان ہو رہا تھا۔ یہ ان سینکڑوں میں سے چند ایک واقعات ہیں جو سلطان ایوبی کی غیر حاضری میں مصر کو لپیٹ میں لیے ہوئے تھے۔ الادریس اور دیگر اعلیٰ حکام نے ارسلان کی غداری اور الادریس کے بیٹوں کی موت اور دیگر واقعات پر غور کرنے کے لیے اجلاس منعقد کیا۔ علی بن سفیان اور غیاث بلبس نے یہ مشورہ پیش کیا کہ حالات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ ان کے بس میں نہیں رہے۔ بیشتر اس کے کہ مصر میں بغاوت ہو جائے یا فاطمیوں اور فدائیوں کے ہاتھوں کوئی اعلیٰ شخصیت قتل ہو جائے۔ سلطان ایوبی کو مکمل حالات سے آگاہ کر دیا جائے اور انہیں مشورہ دیا جائے کہ ممکن ہو سکے تو وہ کرک کا محاصرہ اپنے نائبین کے سپرد کر کے قاہرہ آ جائے۔ ایک قاصد کو تو پہلے ہی بھیج دیا گیا تھا، مگر اسے تفصیلات نہیں بتائی گئی تھی۔
اب سنگین وارداتیں ہو گئیں تو اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ علی بن سفیان محاج پر سلطان ایوبی کے پاس جائیں۔ کر کے معاشرے کو 2 مہینے گزر گئے تھے مگر کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آئی تھی۔ صلیبیوں نے دفاع کے غیر معمولی انتظام کر رکھے تھے۔ ایک انتظام یہ تھا کہ شہر کے سامنے خورد نوش کا ذخیرہ کافی تھا۔ ایک جاسوس نے اندر سے تیر کے ساتھ پیغام باندھ کر باہر پھینکا تھا، جس میں تحریر تھا کہ اندر خوراک کی کوئی کمی نہیں۔ مسلمان باشندوں پر اتنی سخت پابندیاں عائد کر لی گئی تھیں کہ ان کے گھروں کی دیواروں بھی ان کے خلاف مخبری اور جاسوسی کرتی تھی، اس لیے اندر تخریب کاری ممکن نہیں تھی، ورنہ خوراک کا ذخیرہ تباہ کر دیا جاتا۔ شہر میں سلطان ایوبی کے جاسوسوں کی بھی کمی تھی۔ وہ کبھی کبھی رات کے وقت تیر کے ساتھ پیغام باندھ کر اور موقع محل دیکھ کر باہر کو تیر چلا دیتے تھے۔ فوجوں کو حکم تھا کہ ایسا تیر نظر آئے تو وہ اپنے کمانڈر تک پہنچا دے۔ صلیبیوں نے محاصرہ توڑنے کی کوشش ترک کر دی تھی۔ وہ سلطان ایوبی کی طاقت جائل کرتے جا رہے تھے۔ سلطان ایوبی ان کی چال سمجھ گیا تھا۔ اس کے جواب میں اس نے بھی اپنا طریقہ بدل دیا تھا۔ صلیبیوں کی یہ کوشش ناکام ہو چکی تھی کہ انہوں نے باہر سے حملہ کیا تھا۔ سلطان ایوبی اس حملے کے لیے تیار تھا۔ اس نے نہایت اچھی چال سے اس فوج کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ اس فوج کو گھیرے میں آئے ہوئے 1.5 مہینہ گزر گیا تھا۔ گھیرے میں آئی ہوئی فوج گھیرا توڑنے کے لیے ہر طرف حملے کرتی تھی۔ سلطان ایوبی اس کا کوئی حملہ کامیاب ہونے نہیں دے رہا تھا۔ البتہ گھیرا کئی میلوں پر پھیل گیا تھا۔ وہ علاقہ ہر سبز تھا۔ اس سلسلے میں صلیبیوں کو پانی اور جانوروں کو چارہ مل جاتا تھا۔ ان کے لیے جانور مرتے تھے تو اسے وہ کھا لیتے تھے، مگر یہ کافی نہیں تھا۔ ہزاروں گھوڑوں اور اونٹوں کے لیے چارہ کافی نہیں تھا۔ پانی کے لیے وہاں کوئی ندی یا دریا نہیں تھی۔ 3-4 چشمے تھے جن میں سے 2-1.5 مہینے میں ہی خشک ہو گئے تھے۔ صلیبی سپاہیوں کے بددلی پیدا ہو گئی تھی۔ انہیں غذا بہت کم ملتی تھی اور پانی کے لیے بہت دور جانا پڑتا تھا۔ رات کو سلطان ایوبی کو چھاپا مار گروہ ان کے نقصان کرتے رہتے تھے۔ 1.5 ماہ میں یہ فوج آدھی رہ گئی تھی۔ ان کے جانوروں میں بھی دم نہیں رہا تھا۔ صلیبی حکمراں ریمانڈ جو اس فوج کا کمانڈر تھا، سخت پریشانی کے عالم میں انتظار کر رہا تھا۔ صلیبی حملہ کر کے اسے سلطان ایوبی سے چھڑائے، مگر اس کی مدد کوئی نہیں کر رہا تھا۔ سلطان ایوبی چاہتا تو چاروں طرف سے حملہ کر کے فوج کو شکست دے سکتا تھا، لیکن اس طرح اپنا جانی نقصان بھی ہونا لازمی تھی اور جنگ کا پاسا پلٹ جانے کا خطرہ بھی تھا۔ سلطان ایوبی اپنی طاقت ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ صلیبیوں کو آہستہ آہستہ مار رہا تھا۔ اسے یہ نقصان ضرور ہو رہا تھا کہ اس کی فوج کا تیسرا حصہ اس صلیبی فوج کو گھیرے میں رکھنے میں الجھ گیا تھا۔ اسے وہ شہر کے محاصرے کی کامیابی کے لیے استعمال نہیں کر سکتا تھا۔
وہ اب معاشرے کو اور زیادہ طول نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس دور میں معاشرے عموماً طویل ہوا کرتے تھے، ایک ایک شہر کو 2 سال تک بھی معاشرے میں رکھا گیا ہے۔ 6-7 ماہ کا محاصرہ طویل نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن سلطان ایوبی کا محاصرے کو طول دینے کا قائل نہیں تھا۔ وہ ان حملہ واروں سے بھی نہیں تھا جو کسی ملک دارالحکومت کا محاصرہ کر کے اندر والوں کو پیغام بھیجا کرتے تھے کہ اتنی مقدار زر و جواہرات کی ہیں، اتنے 1000 گھوڑے اور اتنی عورتیں بھار بھیج دو، ہم چلے جائیں گے۔ سلطان ایوبی عرب کی سرزمین سے صلیبیوں کو نکالنا چاہتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ یہ سرزمین اسلام کا سر چشمہ ہے جو ساری دنیا کو سیراب کرے گا۔ وہ اپنی عمر کو بہت کم سمجھا کرتا تھا۔ یہ الفاظ اس نے براہ کہتے کہ میں یہ کام اپنی مختصر سی عمر میں پورا کر دینا چاہتا ہوں، ورنہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان عمرہ اس مقدس خطے کو صلیبی کے ہاتھ بھیجتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک رات وہ اپنے خیمے میں گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ اس نے یہاں تک سوچا تھا کہ ارد گرد سے اتنی فراغ سرنگیں کھودی جائیں جن میں پیادے سپاہی گزر سکیں۔ کچھ اور طریقے بھی اس کے ذہن میں آئے۔ وہ اب چند دنوں میں کرک پر قبضہ کر لینا چاہتا تھا۔ اس کیفیت میں علی بن سفیان اس کے خیمے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر سلطان ایوبی خوش نہیں ہوا، کیونکہ اطلاع مل چکی تھی کہ مصر کے حالات خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ چہرے پر تشویش کے آثار لیے سلطان ایوبی بن سفیان علی بن سفیان سے بغل غیر ہو کر ملا اور کہا، تم میرے لیے یقیناً کوئی خوشخبری نہیں لائے، بظاہر خیریت ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، مگر خوشخبری والی بات بھی کوئی نہیں۔ اس نے مصر کے حالات اور واقعات سنانے شروع کر دیے۔ علی بن سفیان جیسا ذمہ دار حاکم سلطان ایوبی سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتا تھا، نہ ہی وہ اسے خوش فہمیوں میں مبتلا کر سکتا تھا۔ حالات کا تقاضا یہ تھا کہ لگی بغیر لپٹی رکھے بات کی جائے۔ علی بن سفیان نے تقی الدین کی غلطیوں اور سلطان ایوبی کی بھی 1-2 غلطیوں کا کھل کر ذکر کیا۔ ارسلان کا غداری کا قصہ اور الادریس کے جوان بیٹوں کی موت کا حادثہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے آنسو نکل آئے۔ اگر ارسلان مر نہ چکا ہوتا تو سلطان ایوبی کبھی بھی یقین نہ کرتا کہ اس کا یہ حاکم جسے وہ اپنا وفادار اور دوست سمجھتا ہے غداری کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی 2 دوست اس سے غداری کر چکے ہیں۔ اگر ارسلان ذرا سی دیر اور زندہ رہ جاتا تو باقی راز بھی بے نقاب کر دیتا۔ علی بن سفیان نے کہا، اس کے آخری فکرے سے جو موت نے پورا نہ ہونے دیا، صاف ثبوت ملتا ہے کہ مصر میں بغاوت ہونے ہی والی ہے۔ مصر میں ہماری جو فوج ہے اسے ذہنی لحاظ سے پست کر دیا گیا ہے۔ میری جاسوسی بتاتی ہے کہ
کہ کمانڈر ایک غلط فہمیوں اور بے اطمینانی کا شکار ہو گئے ہیں۔ فوج کے لیے غلے اور گوشت کی قلت پیدا کر کے یہ بے بنیاد بات پھیلا دی گئی ہے کہ تمام تر رشد محاذوں پر بھیجی جا رہی ہے، اور یہ بھی کہ فوج کا مال حاکم بیچ کر کھا رہے ہیں۔ دشمن کی سازش پوری طرح کامیاب ہے۔ دشمن کی سازش اس ملک میں کامیاب ہوتی ہے جہاں کے چند ایک افراد دشمن کا ساتھ دینے پر اتر آتے ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، اگر ہمارے اپنے بھائی دشمنوں کا آلائے کار بن گئے جائیں تو ہم دشمن کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ میں جس طرح اللہ کے ان شیروں کے جذبے کے زور پر اور ان کی جانیں قربان کر کے صلیبیوں کو میدان جنگ میں ناکو چنے چبوا رہا ہوں، اسی طرح میرے حاکم بھی پکے مسلمان ہوتے تو آج قبلہ اول آزاد ہوتا اور ہماری اذانیں یوروپ کے کلیساؤں میں گونج رہی ہوتی، مگر میں مصر میں قید ہو کر رہ گیا ہوں۔ میرے جذبے اور میرا عزم جنجیروں میں جکڑے گئے ہیں۔ اس نے کچھ دیر کی گہری خاموشی اور سوچ کے بعد کہا، مجھے سب سے پہلے غداروں کو ختم کرنا ہوگا، ورنہ یہ قوم کو دیمک کی طرح کھاتے رہیں گے۔ میں یہ مشورہ لے کر آیا ہوں کہ اگر محاذ آپ کو اجازت دے تو مصر چلیے۔ علی بن سفیان نے کہا، میں حقائق سے چشم پوشی نہیں کر سکتا علی۔ سلطان ایوبی نے کہا، لیکن یہ اظہار کیے بغیر بھی نہیں رہ سکتا، میرے ہاتھوں صلیبیوں کی گردن اور فلسطین چھڑانے والے میرے اپنے بھائی ہیں۔ علی بن سفیان، اگر میں نے غداروں کو اسلام کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرنے والے مسلمانوں کو ابھی ختم نہ کیا تو یہ کبھی ختم نہ ہو سکیں گے، اور ہماری تاریخ کو یہ گروہ ہمیشہ شرمسار کرتا رہے گا۔ قوم میں ہر دور میں یہ گروہ موجود رہے گا جو دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دوستی کر کے اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرتا رہے گا۔ اس نے پورا سوڈان کے محاذ کیا خبر ہے؟ میں نے تقی الدین کو پیغام بھیج دیا ہے کہ اس محاذ کو سمیٹنا شروع کر دو۔ مصر میں کسی کو بھی معلوم نہیں کہ آپ نے ایسا حکم دیا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، اور کسی کو معلوم ہونا بھی نہیں چاہیے۔ سلطان ایوبی نے کہا، اس نے دربان کو بلایا اور کہا، کاتب کو فوراً بلا لاؤ۔ کاتب کاغذ اور قلم دان لے کر آیا تو سلطان ایوبی نے کہا، لکھو، قابل صد احترام نور الدین جنگی۔ وہ قاصد بڑا ہی تیز رفتار تھا جس نے سلطان ایوبی کا پیغام اگلی رات کے آخر پہر تک بغداد نور الدین جنگی تک پہنچا دیا۔ سلطان ایوبی نے اسے کہا تھا کہ راستے میں ہر چوکی پر اسے تازہ دم گھوڑا مل جائے گا، لیکن وہ گھوڑا صرف تبدیل کرے، خود آرام اور کھانے کے لیے نہ رکے، کہیں بھی آہستہ نہ چلے۔ اگر رات کو نور الدین جنگی کے پاس پہنچے تو دربان سے کہہ دے کہ انہیں جگا دے۔ اگر نور الدین جنگی خفگی کا انتظار کرے تو کہہ دینا کہ صلاح الدین ایوبی نے کہا ہے کہ ہم سب جاگ رہے ہیں۔ قاصد جب نور الدین جنگی کے دروازے پر پہنچا تو محافظ دستے نے اسے روک دیا اور کہا کہ پیغام صبح دیا جائے گا۔ قاصد نے اسے روک دیا۔ قاصد نے گھوڑے تو کئی بدلے تھے، مگر کہیں پانی کا ایک گھونٹ پینے کے لیے بھی نہیں رکا تھا۔
تھکن، بھوک، پیاس اور 2 راتوں کی بیداری سے وہ لاش بن گیا تھا۔ زبان پیاس سے اکھڑی ہوئی تھی، وہ پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اور اس کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ اس نے اشاروں میں بتایا کہ پیغام بہت ضروری ہے۔ نور الدین جنگی نے بھی سلطان ایوبی کی طرح اپنے خصوصی عملے دربان اور اپنے باڈی گارڈز کے کمانڈروں کو کہہ رکھا تھا کہ کوئی ضروری بات یا پیغام ہو تو اس کی نیند اور آرام کی پرواہ نہ کی جائے۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔